أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ہم کتاب التوحید اس کا باب نمبر 9 اور اس کے مسائل باقی تھے. اب مسئلہ نمبر 1 سورہ نجم کی آیت کی تفسیر ہم نے پڑھ لی، یعنی وہ جو آیتیں ہم نے پڑھی تھیں افرأیتم اللات والعزی والی. اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذات و انوات مقرر کرنے کے مطالبہ کی صحیح توجیہ کہ وہ ذات و انوات صرف تبرک کی خاطر مقرر کرانا چاہتے تھے، ان کا کوئی ارادہ اس درخت کو اپنا معبود بنانا نہیں تھا. یعنی اب صحابہ کرام یہ تو ممکن نہیں تھا وہ یہ کہتے کہ جی اس درخت کو آپ ہمارا الہ مقرر کر دیں. ان کا تو مقصد یہی تھا کہ اس سے تبرک حاصل کیا جائے جس طریقے سے پہلے لوگ تبرک حاصل کیا کرتے تھے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی نفی کر کے ہمیں یہ بات بتا دی کہ تبرک کے لیے ایسی چیزوں کے متعلق نظریہ رکھنا جائز نہیں ہے. کسی چیز کے بارے میں ہم یہ نظریہ نہیں رکھ سکتے کہ یہ درخت یا یہ پتھر جو ہے اس سے ہم کوئی تبرک حاصل کر سکتے ہیں. اس نظریے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نفی کر دی ہے. اب قطعاً کوئی آپ میں سے یہ کبھی یہ سوچے بھی نہ، یہ سوال بھی نہ کرے کہ جی یہ جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں جو انگوٹھی میں ڈال کر پہنے جاتے ہیں تو یہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس سے کوئی تبرک حاصل ہوتا ہے؟ تو ایسی چیزوں سے کوئی تبرک حاصل نہیں ہوتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی اس خواہش کا صرف اظہار ہی کیا تھا، اسے عملی جامہ نہیں پہنایا تھا. اور اس خواہش کے اظہار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت رد عمل سامنے آیا، جس سخت رد عمل کا تذکرہ جو ہے آگے مسائل میں ہم پڑھیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقصد اور ارادہ محض تقرب الہی کا حصول تھا، کیونکہ ان کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے. یعنی صحابہ کرام نے بھی جو درخت کے لیے یہ خواہش کا اظہار کیا تو اس کے پیچھے سوچ کیا تھی کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب حاصل کریں گے، اس کے ذریعے ہمیں اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو طریقہ کافروں یا مشرکوں کے طریقے سے ملتا ہو وہ جائز نہیں. ایسا کوئی طریقہ تقرب الہی کے لیے اختیار کرنا کہ جو رسول کے طریقے کے برعکس ہو وہ بھی عند اللہ مقبول نہیں ہے. اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے طریقہ وہی اختیار کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اس سے یہ سبق اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت اس طریقے سے کروں جس میں مشقت ہو، جس میں بہت زیادہ ہارڈ سٹرگل ہو اور بہت زیادہ اس میں جد و جہد کرنے والا ہوں اور اس کے ذریعے میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں، تو اس سے اللہ نے راضی نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا یہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں، تمہارا یہ عمل نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں. جیسے ہمارے لوگ کہتے چلہ کاٹ لو. اب چلہ کاٹنا کیوں کاٹو؟ اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے گا. اگر تو چلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہم کاٹ لیتے ہیں، ورنہ ایک چلہ کیا تم 1000 چلے بھی کاٹو گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہی نہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نماز 2 قدم بالکل صحیح سلامت ہیں، دونوں ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں، تو کہتا نہیں نماز میں تھوڑی میں مشقت اٹھاؤں
تو وہ نماز میں کیا کرتا ہے؟ ایک قدم پر کھڑا ہو جاتا ہے. سایہ موجود ہے، جان بوجھ کے گرمی کے اندر، دھوپ کے اندر کھڑا ہو. کیوں؟ تاکہ مجھے پسینے آئیں، میں گرمی میں نماز پڑھوں، دھوپ میں نماز پڑھوں. چھت ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں. اب بندہ جان بوجھ کے باہر دھوپ میں جا کر نماز پڑھے. بھائی تم یہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور جی چلو کو پسینے آئیں، کوئی محنت مشقت کریں تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی جان بوجھ کر مشقت اٹھانے کا حکم نہیں دیا. اگر حالات ایسے ہوں تو الگ بات ہے. جیسے ہمارے بجلی نہیں ہوتی، بجلی نہیں ہے، مسجدیں ایسی ایئر کنڈیشن نہیں ہے. اگر ایسے حالات مجبوری کے ہوں تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کر کے اور اس کے پیچھے یہ نظریہ اور سوچ ہو کہ اس سے اللہ کو میں راضی کروں گا اور اللہ کا تقرب حاصل کروں گا، تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا. ایک قدم کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا. کوئی یہ کہے کہ میں کنویں میں الٹا لٹک کے اللہ کو راضی کر لوں تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. جب میں نماز تو پڑھتا ہوں، نماز میں کون سا کوئی اتنی مشقت ہے، مجھے کنویں میں الٹا لٹکا دو اور میں کنویں میں الٹا لٹک کر اللہ کو راضی کر لوں، تو کنویں میں الٹا لٹکنے سے بھی اللہ راضی نہیں ہوگا. وہ پیر فقیر اور آپ جانتے ہیں وہ سلسلے، وہ سہروردی، نقش بندی، چشتی، نہ جانے کیا کیا، ان سلسلوں میں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مشقت اٹھاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصیبتیں سر لو. بھئی جان بوجھ کے مصیبت سر لینا اور جان بوجھ کے مشقتیں سر لینا، اس میں اسلام نے، اس بات کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں اگر اللہ کی راہ میں نکلنے سے کہیں مصیبت، تکلیف، آزمائش، پریشانی آئے وہ ایک الگ بات ہے. جہاد میں آپ نکلے ہیں یا کہیں اللہ کے دین کی اشاعت، نشر و اشاعت کے لیے آپ نکلے ہیں، راستے میں کہیں آزمائشیں آ گئی، الگ بات ہے. لیکن جان بوجھ کے مصیبتوں کو اپنے گلے لینا، اس بات کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. اس سے اللہ کا تقرب حاصل نہیں ہوتا ہے. تو تقرب الہی کے لیے، اللہ کی قربت پانے کے لیے طریقہ وہ اختیار کرنا ہوگا جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے. اس سے آگے بڑھنے کی جرت کوئی نہ کرے، اس طریقے کو چھوڑنے کی ہمت کوشش کوئی نہ کرے. طریقہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور آپ نے فرما دیا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر تم نے کوئی ایسا طریقہ کیا، کوئی ایسا عمل کیا کہ جس عمل پر، جس طریقے پر ہماری مہر نہیں، وہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، تو فہو رد. اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے. ایک بندہ اب یہ کہے کہ میں نماز میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، ظہر کی 10 رکعت ہے، وہ کہے میں تو 20 پڑھوں گا. عصر کی 4 فرض ہے، وہ کہے میں 8 پڑھوں گا. مغرب کے 3 فرض ہیں، وہ کہے میں 6 پڑھوں گا. تو اس بات کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے. یہ نبی سے آگے بڑھنے کی ہمت اور کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. تو لہذا تقرب الہی کے لیے ضروری ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی اتباع کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب سے اتاری گئی ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی چیز کی اتباع مت کرو. اور دوسری چیز کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہے آپ کی زندگی. اس کو دیکھنا ہے آپ نے، ان کی عبادت کو دیکھ لو، ان کے قیام کو دیکھ لو، ان کے رکوع کو دیکھ لو، ان کے سجدوں کو دیکھ لو، ان کے تشہد کو دیکھ لو، ان کے روزے رکھنے کو دیکھ لو، ان کی عبادات کو دیکھ لو. بس اس کے مطابق عمل کرو. یہ کر لو گے تمہیں تقرب الہی حاصل ہو جائے گا. اپنی مرضی سے کیے ہوئے اعمال سے، میں جنگلوں میں جا رہا ہوں، کیوں جا رہے ہو؟ میں جنگلوں میں تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو مناؤں گا. میں اب کھانا نہیں کھاؤں گا، میں جو ہے نا روکھی سوکھی کھاؤں گا. کیوں بھائی؟ میں تاکہ اللہ کو راضی کر لوں. میں اب کپڑے اچھے پہن سکتا ہے، اچھے کپڑے ہیں، اس کی استطاعت ہے، لیکن نہیں، میں جان بوجھ کے ردی کپڑے پہنوں گا. کیوں بھائی؟ تاکہ جی اس سے اللہ راضی ہو جائے.
میں کپڑے ہی نہیں پہنوں گا، میں دھوتی باندھ کے رکھوں گا۔ اور جیسے وہ سرکاریں کچھ ہیں وہ جان بوجھ کے دھوتی باندھ کے رکھتے ہیں۔ بھئی یہ وہ ایک جو میں نے پچھلے جو بدھ میں درس میں بات کی تھی نا، وہ ایک سرکار جو مر گئی، نوری بوری والی سرکار اس کو کہتے تھے، نہیں شہباز قلندر تو وہ نہیں، نوری بوری والی سرکار دور حاضر کی سرکار تھی وہ، تو وہ صرف وہ ایک دھوتی باندھ کے رکھتا تھا، قمیض نہیں پہنتا تھا وہ، اور وہ بال لمبے لمبے چھوڑے ہوئے بال نہیں کٹواتا تھا وہ، پتہ نہیں اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مر گیا، اب اس کے دربار کے اوپر سجدے ہو رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں اور اس کو جناب پوجا جا رہا ہے۔ اب وہ کپڑے کیوں نہیں پہنتا تھا، دھوتی کیوں باندھ کے رکھتا تھا؟ وہ اس کے ذریعے تقرب الہی کی کوشش کر رہا ہے، اور لوگوں کو تقرب الہی کے درس بھی دیتا تھا کہ اللہ کیسے راضی ہوگا دھمال ڈالنے سے، ناچنے سے۔ کہتا دھمال ڈالو اگر جنت چاہیے تو، کہتا جس نے آج دھمال نہیں ڈالی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اب یہ کوئی طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا؟ یہ کوئی طریقہ ہے تقرب الہی کا؟ اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں ان سلسلوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملکوں میں ایک بڑی تعداد ان کا شکار ہے، بہت بڑی تعداد۔ آپ یہاں آنے لگ گئے ہو، اب یہ باتیں شاید آپ کو پرانی لگتی ہیں، کچھ نئے بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ باتیں دہرانا بہت ضروری ہیں، کیونکہ ہمارے ملکوں کی اکثریت انہی چیزوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ 99% لوگوں کے عقائد خراب ہیں، 99% لوگوں کے عقیدے خراب ہیں۔ یہ میں بات ہوا میں نہیں کہہ رہا، آپ جائیں اور دیکھیں، تحقیق کریں، پاکستان ہو، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان ملکوں میں جا کے لوگوں کی حالت دیکھیں آپ، آج بھی انہی گندے عقائد کے اندر وہ گھرے ہوئے ہیں۔ میں جس گاؤں میں رہتا ہوں اس گاؤں میں ہم نے ایک مسجد بھی بنائی ہے، عقیدہ توحید والوں کی مسجد ہم نے بنائی کہ ابھی چلو کرسیاں باہر کٹا دیو، بندے پتہ زیادہ ہو جائے نا، تمہیں پتہ بھی ہے پھر بھی تسی کرسیاں نہیں کٹیاں باہر ہے۔ تو میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں پر دیکھیں آپ، میرے خیال میں کوئی 8-10 ہزار کے قریب لوگ رہتے ہوں گے۔ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے کہ جہاں پر اہل توحید آئیں، نماز پڑھیں اور توحید کا عقیدہ ہم سے سیکھیں۔ آپ یقین جانیں کہ پورے گاؤں میں صرف 5-6 افراد ہیں جنہوں نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی ہے، صرف 5-6 افراد ہیں۔ اور میں جاتا ہوں، جب بھی جا کر وہ بات بھی کرتا ہوں، ملتا بھی ہوں، دعوت بھی دیتا ہوں، مانتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن جب گیاری آ جاتی ہے تو پھر وہی پکتی ہے، پھر وہی حلوے پکتے ہیں اور وہی کھیریں پکتی ہیں اور وہی جناب شرک ہوتے ہیں۔ اچھا جب ان کو کہو کہ بھئی آپ لوگوں نے کہا تھا آئندہ نے، اور بھئی کیا کریں، اب ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہیں، تو اب ہم نے کہا تھا اماں کو کہ اب نہ کرے، تو اماں کہتی ہے کہ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گی اگر تم نے یہ چھوڑا تو، لہذا اب اماں کی ماننا پڑے گی۔ اب اماں کی مانتے ہیں، بابا ناراض ہو جاتا ہے، بابا کہتا ہے میرے باپ نے کیا، میرے دادا نے کیا، اگر تم چھوڑو گے تو میں گھر چھوڑ دوں گا۔ تو وہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اب کیا کریں، آپ بھی صحیح کہتے ہو، بابا بھی صحیح کہتا ہے، ماما بھی صحیح کہتی ہے، اب کس کی بات مانیں؟ تو ہمارے لوگوں کی اکثریت اسی وجہ سے ان عقائد میں گرفتار ہیں، اور یہ کفریہ، شرکیہ اور بدعتی اعمال جو ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ بہت ضرورت ہے اس کے اوپر بات کرنے کی، بار بار بات کرنے کی، کیونکہ اکثریت اس چیز میں مبتلا ہے۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے ان کے عقائد میں یہ خرابیاں موجود ہیں۔ اب گہری پکانے سے کیا، اس سے پوچھو گہری کیوں پکا رہے ہو، کہتے ہیں اس سے اللہ راضی ہوگا۔ اس سے اللہ کا راضی ہونا کیسے؟ کہتے ہیں جب تم ولیوں کو راضی کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ یعنی وہ گہری پکا کر ولی کو راضی کرتے ہیں بقول ان کے، اور جب ولی راضی ہو جائے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اب کہاں لکھا ہے کہ تم ولی کے نام کے نیاز پکاؤ گے تو ولی راضی ہو جائے گا؟ کہاں لکھے؟ کدھر؟ یعنی کہاں شریعت میں کہاں یہ چیز مذکور ہے؟ کہاں یہ چیز لکھی ہے؟ کہاں اللہ کے قرآن میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کہاں یہ بات لکھی ہوئی؟ لیکن ہمارا علم جو ہے وہ چونکہ ایک ویسے ہی محدود ہے، محدود کیا نہ ہونے کے برابر ہے۔ مجھے آج یہ خواتین کی ایک جالیات کی کلاس ہے یہاں پر، یہاں دارالضیاء ہے اشارے تجاری کے پیچھے، جیسے وہاں پر گھر والے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے،
عبد الکریم کے اپنا یہ اکرم بھائی کے بچے بھی وہاں جاتے ہیں، اور بھی ساتھی ہیں شاید ان کے بھی. تو وہاں پر کچھ 3-4 میڈیکل سٹاف کی کچھ خواتین آج پہلے دن آئی وہاں پر. ہاں جی، ملک فہد ہاسپٹل سے خواتین، وہ آج 3-4 خواتین آئیں وہاں پر. میڈیکل کی تعلیم ہے اور جناب بڑی زبردست قسم کی انگلش ہے، بڑا دنیاوی علم جو ہے بڑا ہائی لیول کا ہے. تو انہوں نے ایک فارم دیا فل کرنے کے لیے کہ آپ یہاں لکھیں کہ آپ کو قرآن کا کتنا حصہ حفظ ہے، آپ کو قرآن کا کتنا حصہ حفظ ہے. تو ایک نے تو اپنے پیپر پہ یہ نل لکھا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے. اور 2-3 جو تھی باقی انہوں نے لکھا، کسی نے لکھا 4 سورتیں صرف یاد ہیں، اور کسی نے لکھا 3 سورتیں مجھے یاد ہیں. 3 سورتیں آسان سی ہیں، تو قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے نا. تو وہ کافروں کو بھی آتی ہے، وہ کافروں کو بھی آتی ہے. انا اعطیناک الکوثر آسان سی ہے، کافروں کو بھی آتی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ممکن ہے بعض کافروں کو بھی آتی ہے، بلکہ ترجمے بھی ان کو آتے ہیں. اب یہ 3 صورتیں یاد کر کے مسلمان بنا پھرتا، واہ جی واہ مجھے قرآن یاد ہے. اور انگلش کی تعلیم آپ دیکھو تو بڑی تعلیم ہے ان کی. آپ کو مجھے انگلش آتی نہیں، ہمیں جاہل کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو جاہل ہے. جس مولوی کو تھوڑی بہت انگلش نہ آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ جاہل مولوی ہیں، جاہل علماء ہیں، ان کو انگلش نہیں آتی. جس کو انگلش نہ آئے وہ جاہل ہے، اور جس کو قرآن نہ آئے انگلش آتی ہو وہ بہت تعلیم یافتہ ہے. اس کو کہتے ہیں ہی از دا ہائر ایجوکیٹڈ پرسن. اس کی ایجوکیشن کو جب وہ بیان کرتے ہیں تو یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہائر ایجوکیٹڈ ہے. ہائر ایجوکیشن کیا ہے؟ ہائر ایجوکیشن یعنی پی ایچ ڈی. اس دنیاوی تعلیم کی جو سب سے اونچی ڈگری ہے وہ پی ایچ ڈی ہے. تو پی ایچ ڈی کہتے ہیں ہی از ہائر ایجوکیٹڈ، یہ بڑا ہائر، اس کی تعلیم بڑی ہائی ہے. قرآن مفی، کوئی قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ معنی مفہوم کچھ بھی نہیں. اللہ کی قسم یہ ہائر ایجوکیٹڈ نہیں، یہ ہائر جاہل ہے. ہائر جاہل ہے، بڑا جاہل ہے. کہ جس کو قرآن کی ایک سورت نہ آتی ہو، قرآن کی ایک سورت نہ آتی ہو. پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ سنا ہے ہمارے ملک میں بڑے بڑے سیاستدان پی ایچ ڈی کی ڈگریاں کر رکھی ہیں، قانون کی ڈگریاں لے رکھی ہیں. ان لوگوں نے قانون کی ڈگریاں لے رکھی ہیں. قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنے لگے، پڑھنی نہیں آئی ان کو. سنا ہوگا آپ نے، کلپ پڑھیں یوٹیوب کے اوپر. قل هو اللہ احد نہیں پڑھنا آیا ان کو. اور ہمارے ملک کی قانون کی جو سب سے بڑی ڈگریاں ہیں وہ ہیں ان کے پاس، لیکن قل هو اللہ احد نہیں آتی. تو تعلیمی لیول تو ہمارا یہ ہے، ہمارا علم تو یہ ہے. تو پھر جن لوگوں کے پاس تعلیم اس قسم کی ہوگی، جن لوگوں کا علم اس طرح کا ہوگا، وہ پھر تقرب الہی کے لیے وہ اسی قسم کے سلسلوں کو سن کر، وہ پیر کو دیکھ لیا ننگا تو کہا جی یہ بھی پہنچا ہوا ہے. جو ننگا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پہنچا ہوا ہے، یعنی یہ تقرب پا چکا ہے. ننگا بندہ تقرب پا چکا ہے. جو ننگا گھوم رہا ہے، ننگا پھر رہا ہے، جس نے صرف دھوتی پہنی ہوئی ہے اور جناب اوپر سے ننگا، کہتا ہے یہ پہنچ چکا ہے. تو نماز نہیں پڑھتی کوئی سرکار تو ہم کہتے ہیں یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے ہیں یہ پہنچ چکا ہے. یہ کہاں پہنچ چکا ہے؟ اب پتہ نہیں وہ کہاں پہنچ چکا ہے. عقید وہ جہنم میں ہی پہنچ چکا ہے. پھر کہ جس بندے نے، جس کو قرآن کی کچھ سوجھ بوجھ نہیں، جس کو نماز کی ہوش نہیں، جس کو دین کا کچھ علم عطا پتہ نہیں، وہ پہنچ چکا ہے. اللہ کو پہنچ چکا ہے کہتے ہیں. اللہ کو نہیں پہنچ چکا، وہ شیطان کو پہنچ چکا ہے. شیطان اس کو پہنچ چکا اور یہ شیطان کو پہنچ چکا. رحمان کو پہنچنے کے لیے قرآن چاہیے، رحمان تک پہنچنے کے لیے سجدے چاہیے، رحمان تک پہنچنے کے لیے نمازیں چاہیے، رحمان تک پہنچنے کے لیے یعنی اس کا تقرب پانے کے لیے کثرت سے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ چاہیے. رحمان کو پہنچنے کے لیے، رحمان کی قربت پانے کے لیے روزے رکھنا چاہیے، اس کی عبادت مرتے دم تک کرتے رہنا چاہیے جیسے اس کا حکم ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرتے رہو کہ جب تک موت کا فرشتہ تمہارے سامنے نہ آ جائے. موت کے فرشتے کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس عبادت کے بغیر اگر کوئی یہ کہے کہ تقرب مل جائے گا، اس عبادت کے علاوہ کوئی طریقے اختیار کر کے تقرب الہی مل جائے گا تو نہیں۔ درختوں کی پوجا کر کے تقرب الہی نہیں ملے گا، پتھروں کی پوجا کر کے تقرب الہی نہیں ملے گا، جنگلوں میں جا کر ڈیرے ڈالنے سے تقرب الہی نہیں ملے گا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے تقرب الہی نہیں ملے گا، کسی کنویں میں الٹا لٹکنے سے تقرب الہی نہیں ملے گا، جھوٹی مشقتیں اٹھانے سے تقرب الہی نہیں ملے گا، اپنے جسم کو ننگا رکھنے سے تقرب الہی نہیں ملے گا، کھانے کی موجودگی میں پتے کھانے سے تقرب الہی نہیں ملے گا، پانی کی موجودگی میں جان بوجھ کر پیاسا رہنے سے تقرب الہی نہیں ملے گا، شادی کی ہمت توفیق وقت ہونے کے باوجود نہ کر کے بندہ کہے تقرب الہی پالوں گا تو اس سے تقرب الہی نہیں ملے۔ تقرب الہی کے لیے عبادت الہی ضروری ہے، اور عبادت الہی کس طرح کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، اس سے تقرب حاصل ہوتا ہے۔ فرشتوں کو تقرب الہی حاصل ہے تو کیسے حاصل ہے؟ تقرب الہی کیسے حاصل ہے؟ عبادت کر کے۔ اور کیسے حاصل ہے؟ عبادت کر کے یا عبادت کے بغیر ہی؟ دن رات ان کا تو کام ہی یہ ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، کوئی وقت کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس وقت میں جس لمحہ میں وہ اپنی اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہیں، ہر وقت میں اپنی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور آپ کے لیے بھی، میرے لیے، ہم سب کے لیے تقرب الہی کے لیے یہی شرط مقرر کی گئی ہے، یہی شرط مقرر کی گئی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اے لوگو اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہاری تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے جن و انسان، تمہاری پیدائش کا اصل مقصد ہی یہ ہے، یہ بنیادی مقصد، پہلا مقصد، ترجیحی مقصد یہ ہے کہ تم اپنے اللہ کی عبادت کرو، اور پھر قربان جائیں اس خالق اور اس مالک کے، ہم اس کے بڑے شکر گزار ہیں کہ اس نے فرشتوں کی طرح ہمارے اوپر عبادت نہیں رکھی کہ فرشتہ ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے بڑی تخفیف کی ہے، اس نے بہت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تم 24 گھنٹوں میں صرف 1.5 گھنٹہ اپنی اللہ کی عبادت کر لو، 24 گھنٹے میں صرف 1.5 گھنٹہ، یعنی 5 وقت کی نمازوں پر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1.5 گھنٹے لگتا ہے نا۔ تم 5 وقت کی نماز ادا کر کے تقرب الہی پا سکتے ہو، یعنی فرشتہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر کے تقرب حاصل کر رہا ہے، لیکن آپ کا خالق و مالک آپ کو 24 گھنٹوں میں سے صرف 1.5 گھنٹہ آپ اہتمام کے ساتھ اپنے رب کو دے دیجئے، آپ کو تقرب الہی حاصل ہو جائے گا، آپ کو اللہ کا قرب مل جائے گا، لیکن اہتمام کے ساتھ ہو، اہتمام کے ساتھ ہو۔ نماز ایسی ہو کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو کام سارے چھوٹ جائیں، نیند چھوٹ جائے، بستر چھوٹ جائیں، دنیا جہان کی مصروفیات چھوٹ جائیں، سارے کام اٹھا کر پیچھے کر دو اور نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ 5 وقت کی نماز اگر باقاعدگی سے انسان پڑھنا شروع کر دے، 5 وقت کی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، تو اللہ نے اسی کے لیے اعلان فرمایا ہے کہ وہ شخص فلاح پا گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ شخص، وہ مومن فلاح پا گیا کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کو اختیار کرتا ہے۔ خشوع کیا ہے؟ نماز میں توجہ، نماز میں دھیان، اس کا اہتمام۔ اگر یہ انسان، یہ مسلمان ان چیزوں کا اہتمام کر لے تو واللہ وہ اللہ کا پسندیدہ بن گیا، وہ اللہ کے پیاروں میں اس کا شمار ہو گیا، اللہ کے قریبی جو ہیں ان میں اس کا شمار ہو گیا۔ تو اللہ کی قربت پانے کے لیے تمہارے پاس اللہ نے، تمہارے اوپر اللہ نے نمازوں کو فرض کیا ہے، اس کا اہتمام کیجئے، اس میں خشوع اختیار کیجئے، اس کی باقاعدگی اس کو اختیار کیجئے۔ تو الحمدللہ تقرب الہی کے یہ طریقے ہیں۔ تو تقرب الہی کے وہ طریقے جو مصنوعی ہیں، کہ جس کا حکم اللہ نے قرآن میں نازل نہیں کیا،
جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، تو اگر ہم اپنی طرف سے ان طریقوں کو نکالیں گے، بنائیں گے، تو یہ تقرب کی بجائے دور ہونے کا سبب بن سکتا ہے. یعنی تقرب کی بجائے معاملہ الٹا ہو سکتا ہے. اور آپ وہ صورت پڑھتے ہیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع. اب یہ صورت، اس کی تفسیر جا کر آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی، صحابہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس کا کیا معنی ہے کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. عاملۃ ناصبہ کیا ہے؟ عاملۃ ناصبہ کیا ہے؟ عمل کر کر کے تھکے ہوئے، عمل کر کر کے، نیکیاں کر کر کے تھکے ہوئے. لیکن کیا فرمایا تصلی نارا حامیہ، ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تسقى من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشموں سے اس کو پلایا جائے گا، کھولتے ہوئے چشموں سے. اور یارو اس نے اللہ کی ضربیں لگائی ہیں، اس نے کوئی فلمیں نہیں دیکھی، اس نے کوئی فحاشی کے سین نہیں دیکھے، اس نے کوئی شرابیں نہیں چڑھائیں، اس نے کوئی زنا نہیں کیے، اس نے کوئی دنیا میں جناب برائیوں کے انبار نہیں لگائے، بلکہ اس نے اپنی طرف سے نیکیوں کے انبار لگائے ہیں. نیکیوں کے. عاملۃ ناصبہ کی تفسیر جا کر پڑھ کر دیکھ لیجئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، تو آپ جہاں سے گزر رہے تھے وہاں راستے میں ایک راہب کی جھونپڑی تھی. تو راہب نے جب کو آوازیں سنی اس لشکر کے آنے کی، تو اس نے باہر جھانک کر دیکھا. عمر فاروق کی نظر پڑی اس کے اوپر، اور دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ راہب ساری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے، ساری دنیا سے بیگانہ ہو کر، ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر، ایک جنگل میں اس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ایک جنگل میں اس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جنگل میں بیٹھا ہے، اور ساری دنیا کی لذتیں، آرام، سکون، نرم گرم بستر، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جھونپڑی کے اندر وہ قیام پذیر ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں ڈیرے ڈال کر اللہ کو راضی کر لو. رہبانیت کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہے. اس کو دیکھ کر عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. اور ساتھیوں نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں رونے لگے اس کو دیکھ کر؟ فرمایا دیکھو اس کے چہرے کو دیکھو کہ اس نے دنیا کی لذتوں سے اپنے تعلق کو توڑ رکھا ہے، اور یہاں اس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. اس کا مقصد اس عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے. دنیا کی لذتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، اور آخرت کی نعمتیں بھی اس کو میسر نہیں آئیں گی. اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ دیکھ کر رو پڑا میں، یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ عمل کر کر کے تھکا ہوا ہے، چہرے کے اوپر تھکاوٹ کے آثار ہیں. لیکن چونکہ اس نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا عبادت کا کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کہ شخص نے اپنی طرف سے نیکیوں کے انبار لگا رکھے ہیں. دنیا جو گناہ کرنے کی جگہ ہے، دنیا جو انسان کو گناہوں کی طرف کھینچتی ہے، اس دنیا سے بھی اس نے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا. میں زنا نہ کر بیٹھوں، میں شراب نہ پی بیٹھوں، میں جھوٹ نہ بول بیٹھوں، میں دھوکہ نہ دے بیٹھوں، میں ظلم نہ کر بیٹھوں. میں ایسی دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کر یہاں ڈیرا ڈال لوں تاکہ میں دنیا کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھوں. میری نظریں ہر وقت اپنے رب کی طرف رہیں، اپنے اللہ کی طرف رہیں. واللہ یہ شخص وہاں کسی بت کی پوجا نہیں کر رہا تھا. یہ شخص وہاں پر کسی درخت کی یا کسی پتھر کی پوجا نہیں کر رہا تھا. یہ وہاں بیٹھ کر صرف اللہ کو یاد کر رہا تھا. لیکن ٹھکانہ اس کا کیا بتایا؟ فرمایا جہنم میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ طریقہ وہ نہیں ہے جو آسمانوں سے نازل کیا گیا ہے. تو لہذا ایک آدمی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مصنوعی نیکیاں کرے، بناوٹی نیکیاں کرے، ایسے عمل کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، تو اس سے تقرب الہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے دوری ملے گی. اس کو اللہ کی رحمت سے دوری. وہ ایک صحابی کا واقعہ بھی آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرما دی روزے کی. ایک روزہ رکھو گے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ روزے دار اور جہنم کے درمیان 70 سال کی دوری پیدا کر دیتا ہے ایک روزے کی وجہ سے. وہ صحابی نے یہ حدیث سنی، آپ سے الگ ہوا، کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو پہلے سے کمزور ہو چکا ہے، اس کی صحت گر چکی ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا اس سے کہ تمہاری یہ حالت اور تمہاری یہ کیفیت، تمہاری یہ کمزوری، نقاہت، وجہ، سبب؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ سے میں نے وہ حدیث سنی ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے روزہ چھوڑا ہی نہیں ہے. اس دن سے لے کر آج تک میں روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ میرے درمیان اور جہنم کے درمیان دوریاں بڑھتی چلی جائیں. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ ٹھیک ہو گیا تیرا معاملہ، کامیاب ہو گیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سن، اس طریقے سے تو جہنم سے دور نہیں ہوا، جہنم کے نزدیک ہو گیا ہے. جہنم سے دور نہیں ہوا، سبب کیونکہ طریقہ وہ نہیں عبادت کا. تقرب الہی کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا یہ وہ طریقہ نہیں ہے، اس سے تقرب الہی نہیں ملے گا. تو بات چل رہی تھی کہ صحابہ کرام نے بھی اپنے اس معاملے کو، اس کام کو یہ سمجھا کہ شاید اس سے تقرب مل جائے گا ہمیں، تقرب الہی کے لیے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو تقرب الہی کے لیے اس قسم کے کیے جانے والے اعمال عند اللہ مقبول نہیں ہیں اور اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اسی طرح تقرب الہی کے لیے پیروں، فقیروں، مزاروں، درباروں، سرکاروں ان کو اختیار کیا جاتا ہے نا. وہ کہتے ہیں جی ہم ان کے ذریعے اللہ کو پہنچتے ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ کو پاتے ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ کی قربت پاتے ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ کی محبت پاتے ہیں. تو کیا ان کے ذریعے اللہ کی محبت اور تقرب حاصل ہو جائے گا؟ قبر والوں اور مزار والوں ان کے ذریعے کسی کو تقرب حاصل ہو جائے گا؟ اور بھی جو مکے کے مشرک تھے وہ بھی تو یہی کرتے تھے نا. مکے کے لوگوں کا نظریہ بھی تو یہی تھا، وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ ہم ان کو، لات کو، منات کو، عزا کو، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو صرف ان کو اللہ کے ہاں سفارشی بناتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ہم ان کے ذریعے اللہ کی قربت پانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج بھی جب ہم اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے پوچھیں اور تم فلاں دربار پر کیوں گئے تھے، چادر کیوں چڑھائی؟ اور جی چادر اس لیے چڑھاتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ کا قرب مل جائے، بابے ہم سے راضی ہو جائیں. جب بابے ہم سے راضی ہو جائیں گے تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا. بابوں کو راضی کرنے کے لیے ان کے مزاروں درباروں کے چکر لگاتے رہیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آئیں گے. بابوں کو راضی کرنے کے لیے وہاں ان کی قبروں پہ جا کر دیے جلاتے رہیں گے، وہاں پر جا کر چراغاں کرتے رہیں گے، وہاں جا کر خوشبوئیں لگاتے رہیں گے، وہاں جا کر ہاتھ باندھ کے نعتیں پڑھتے رہیں گے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ وہاں پر وقت گزارائیں گے. لیکن 10 منٹ یا 15 منٹ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئیں گے. 10 منٹ یا 15 منٹ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. اور آپ یقین جانیں بعض درباروں مزاروں پر تو لوگ ننگے پاؤں جاتے ہیں، ننگے پاؤں جاتے ہیں. اور یار یہ ننگے پاؤں کیوں؟ تقرب پانے کے لیے، اس سے اللہ کا قرب ملے گا. ہم ننگے پاؤں جا رہے ہیں تو اس سے تقرب نہیں ملنے والا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون حج کو نکلی، ایک خاتون حج کو نکلی اور اس نے نظر مان لی کہ میں سارے راستے میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی، ننگے پاؤں حج کروں گی، ننگے پاؤں حج کروں گی، اور میں سارے راستے میں کنگھی نہیں کروں گی. وہ اپنی طرف سے اس نے اپنے آپ کے اوپر پابندیاں لگا لی. میں کسی سے بات بھی نہیں کروں گی، میں اپنے پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنوں گی، اور میں اسی طریقے سے حج کے لیے جاؤں گی تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اب سنیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فرمایا اس کو بولو کہ وہ کھائے اور پیے، اس کو بولو کہ وہ لوگوں سے بات بھی کرے، اس سے کہو کہ وہ اپنے قدموں میں جوتے بھی پہنے. اگر اس نے اس طریقے سے جا کر حج کیا تو اگر اس کی موت آ گئی تو وہ جہنم میں جائے گی.
اگر اس کی موت آئی تو وہ جہنم میں چلی جائے گی. اللہ کے گھر کی طرف اس طرح جاؤ تو جنت نہیں جہنم ملے گی. تو بابوں کے درباروں پر ننگے پاؤں جانے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ بات ذرا خود سمجھ لیجئے, خود اس چیز کو سوچ لیجئے. تو لہذا عبادت الہی کرنے میں تقرب الہی پانے کے لیے طریقہ وہ اختیار کرنا ہوگا جسے اللہ نے نازل کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اس کے مطابق آپ کا اور میرا عمل ہونا چاہیے. پھر تقرب الہی ہے. نمازوں سے تقرب الہی ہے, روزوں سے تقرب الہی ہے, صدقات خیرات سے تقرب الہی ہے, اللہ کی حمد و ثنا کرنے سے تقرب الہی ہے. اور رب نے تو تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے. تم دیکھو نا, میں نے جیسے پہلے بات کی, فرشتہ ہر وقت اللہ کو یاد کر رہا ہے, ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. کوئی لمحہ کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس وقت میں وہ اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو. نیند ان کو آتی نہیں, سوتے وہ ہے نہیں, ہر ٹائم جاگتے رہتے ہیں. تو لہٰذا ہر ٹائم 24 گھنٹے جاگتے میں ان کی زبان پر اللہ کی تعریفیں ہیں, اللہ کی پاکیزگی ہے, اللہ کا ذکر ہے, نماز ہے, قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے. 24 گھنٹے یہی کام کر رہے ہیں. تو تقرب الہی تو ان کے لیے ہے, لیکن تمہارے رب نے تمہارے لیے بڑی تخفیف کر دی. تم 24 گھنٹوں میں 1.5 گھنٹہ میری عبادت کر لو اور توجہ سے, شوق سے, خشوع سے, اہتمام سے تم میری عبادت کر لو, میرا تقرب تمہیں مل جائے گا. اور سبحان اللہ, چھوٹے چھوٹے ذکر اذکار کر لو, تمہیں تقرب الہی مل جائے گا. رات تم سوتے ہو نا, اور سوتے وقت میں مسنون اذکار کر کے سو جاؤ. پوری رات سوئے ہوئے ہو, پوری رات سوئے ہوئے ہو, اور وقت مل جائے اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لو, تمہاری نیند کو بھی اللہ عبادت میں لکھ دے گا. تمہاری نیند کو بھی اللہ عبادت میں لکھ دے گا. لکھا کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص رات کو سو جاتا ہے اور رات کے کسی وقت میں اٹھتا ہے اور 2 رکعت صرف پڑھ لیتا ہے, صرف 2 رکعت پڑھ لیتا ہے. اور اگر بیوی ہے تو بیوی کو بھی کہتا ہے اٹھ کے تو بھی 2 رکعت پڑھ لے, یہ 2 رکعت نماز پڑھ لے. فرمایا اگرچہ سویا رہا ہے لیکن اللہ اسے پوری رات جا کر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. آئے ایک اور حدیث سنیں, تقرب الہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے, جو رات کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے, فرمایا اسے آدھی رات تک جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب اللہ دے دیتا ہے. اور فرمایا اگر صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی پڑھ لے تو اللہ پوری رات اس کو عبادت کرنے کا اجر عطا فرما دے گا. تقرب الہی ہمارے لیے دیکھو مسنون طریقے ہیں. ساری رات سوئے رہے ہو بھائی, عشاء کی نماز پڑھتے سو گیا, اور عشاء کی نماز پڑھ کے سونے کے بعد آنکھ اس وقت کھلی کہ جب فجر کی اذان ہوئی, اور اس کو بھی آپ نے جا کر با جماعت ادا کر لیا. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا میرے بندے کی نیند نہیں لکھنی, میرا بندہ سویا ہی نہیں, لکھو کہ پوری رات اس نے میری عبادت کی ہے, پوری رات اس نے میری عبادت کی ہے. اب یہ تقرب پانے کے جو طریقے ہیں اس سے ہم غافل ہیں. نماز ہم نے پڑھنی نہیں اٹھ کر فجر کی, نمازوں کا اہتمام ہم نے کرنا نہیں, بس ایسے کچھ چلے کاٹ کر اور ایسے جناب کوئی الٹے سیدھے ورد کر کے. وہ ہمارے وہاں پاکستان میں وہ ہر جمعرات کو وہاں پر ختم ہوتے ہیں, ہر جمعرات کو مسجدوں میں محفلیں ہوتی ہیں. کسی دور میں ہم بھی اس محفل میں شرکت کیا کرتے تھے. اس محفل میں وہ گروپ بنا کر بیٹھ جاتے تھے. اچھا, اس گروپ میں بیٹھ کر وہ پہلے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, پھر جناب اس کے بعد اللہ اللہ اللہ. یہ ضربیں یہاں سعودیہ میں بھی کچھ گھروں میں محفلیں منعقد ہوتی ہیں, یہاں پر بھی اگر آپ کو علم ہو, یہاں پر بھی کچھ لوگ چھپ چھپا کر یہ کام کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے جا کر وہاں شرکت بھی کی, دیکھا بھی ہے. تو سعودیہ میں آ کر بھی ان کی ضربیں لگ رہی ہیں, اللہ 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 کرتے رہتے ہیں. نمازوں کا اہتمام نہیں,
نمازوں میں باقاعدگی نہیں، بس جمعرات کو آ جاؤ اور جمعرات کی رات کو اکٹھے ہو کر ضربے لگا لو، اس سے اللہ کی محبت اور قربت تمہیں مل جائے گی، تقرب الہی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ جھوٹ ہے، بکواس ہے، ان طریقوں سے اللہ کی قربت نہیں ملنے والی، تقرب الہی تمہیں اس سے ملنے والا نہیں ہے۔ وہ جناب کئیوں کو تو حال چڑھ جاتے ہیں، پھر حال چڑھ جاتے ہیں، وہ اس کو کیا، ہاں جی، ہاں لائٹ بھی بجھا دیتے ہیں، لائٹیں بھی بجھا دیتے ہیں، کہتے ہیں میٹھے مدینے کی یاد میں کھو جاؤ، آنکھیں بند کر لو اور تصور کرو کہ اس وقت تم مدینہ پاک میں ہو، گھر بیٹھے ہی تم مدینہ پاک میں ہو۔ وہ ایک چینل آتا ہے ہمارے باقاعدہ، چلو میں کو پردہ رکھ رہا تھا، وہ آپ نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھو، چینل آتا ہے ہمارے ٹی ویوں کے اوپر یا آپ کے یہاں بھی ڈش کے اوپر، تو وہ چینل کے اوپر باقاعدہ یہی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ان کے جو امام صاحب ہیں، جو قائد صاحب ہیں، وہ بھی اسی قسم کی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، جھنڈا پکڑ لیتے ہیں اور یوں اپنے ساتھ لگا کر جناب یوں رو رہے ہیں، اور جناب وہ یوں گھوم رہے ہیں اور گھومتے گھومتے گر جاتے ہیں، اور گر کے زمین کے اوپر جناب ٹانگیں مار کے، ہاتھ مار کے، اور اپنے سر کو یوں یوں کر کے، یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ یہ تقرب الہی کے جھوٹے اور گھٹیا قسم کے طریقے ہیں، اس سے نہیں اللہ کا تقرب ملتا، اس سے نہیں عبادت کے بلند ترین، عبادت کے جو بلند ترین درجات اور اس کے جو ثواب ہیں، اس سے نہیں ملتے۔ یہ ضربے لگانے سے اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت نہیں ملتی، یہ ضربے لگانے سے اللہ کا تقرب نہیں ملتا، ضربے لگانے سے اجر اور ثواب نہیں ملتے۔ ہم کہے جی ضربے لگا کر، وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہمارے یہاں ہوٹل پر ہی ہوتے ہیں، قربان بھائی ان کا نام ہے، اگر آپ کبھی ان سے تحقیق کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میں اپنے گروپ میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ سر گھمانے والا ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں ماشاءاللہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ تو کہتے کہ میں گردن کو گھماتے رہنا تو بعد میں مجھے چکر چڑھنے میں گر پڑ، لوگوں نے کہا لو جی اس کو حال پڑ گیا ہے، وہ کہتا جی اس کو حال پڑ گیا ہے، وہ کہتا مجھے پتا مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے حال کیا پڑ گیا ہے، یہ تو مجھے پتا ہے کہ میری اس وقت کیا حال ہے۔ اب جب آپ گردن گھمائے جائیں گے تو پھر چکر تو آئیں گے نا، لو جی یہ پہنچ گیا جی ہے، اس کو حال چڑھ گئے ہیں۔ اب اس کو یارو یہ تو مرد ہیں، آپ یقین جانیں، خواتین عورتیں واللہ عورتیں درباروں پہ مزاروں پہ جائیں گی اور اپنے دوپٹے بھی اتار دیں گے اور اپنے بالوں کو کھول لیں گے، اور یہ نیٹ پر یوٹیوب کے اوپر بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہو، سمجھ گے، وہ گھما رہی ہیں اپنے بالوں کو، اپنے سروں کو گھما رہی ہیں وہ دربار کے اوپر بیٹھ کر، کیوں جی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ ایسے طریقوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں اس کے ذریعے راضی کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ اختیار کیجئے، تسبیح کیا کیجئے، اس کی حمد و ثنا بیان کیا کریں، نمازوں کا اہتمام کیا کریں، صدقات خیرات کیا کریں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کریں، اللہ کے دین کی پابندی کیا کریں، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائیں، اپنی زبان کو دھوکہ دہی سے بچائیں، اپنی زبان کو غیبت سے بچائیں، اپنی زبان کو جھوٹ سے اور اپنی زبان کو گالی گلوچ سے اس کو بچائیں، اس سے، اور جو کام اس نے کرنے کے کہیں وہ کریں، اپنی آنکھوں کو گندی چیزیں دیکھنے سے بچائیں، اپنے کانوں کو غلط چیزیں سننے سے بچائیں، آپ بچائیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے۔ تقرب الہی کی یہ راہیں ہیں، یہ راستے ہیں، یہ ذرائع ہیں، اس کے ذریعے اللہ کی قربت آپ کو ملے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا جو نقطہ شروع ہوا تھا کہ صحابہ کرام نے بھی وہ جو درخت کے بارے میں بات کی، تو اس لیے کہ ہمیں تقرب الہی اس سے حاصل ہو جائے، لیکن ایسی چیزوں سے تقرب ملنے والا نہیں، اور میں نے بڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے جسے امید ہے آپ یاد رکھیں گے۔ اب اگلی بات یہ کہی گئی کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر شرک کی یہ قسم مخفی رہی تو دوسرے عام لوگوں کا اس سے ناواقف رہنا زیادہ قرین قیاس ہے۔ یعنی صحابہ کی جماعت نے وہ جو درخت تھا اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے لیے بھی ذات انوات جو ہے اس کی طرح مقرر کر دیجئے،
تو مصنف نے یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر صحابہ جیسی جماعت شرک کی اس قسم کو نہیں سمجھ سکی تھی تو پھر تیرے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے تو زیادہ خطرہ ہے. پھر تیرے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے تو زیادہ خوفناک بات ہو سکتی ہے کہ ہم کبھی کہیں ایسی چیز میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ جو چیز عند اللہ تو کفر اور شرک ہو اور ہم اسے کوئی دین کا حصہ سمجھ کے آج اس کو ہم قبول کر لیں. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آج لوگوں کی اکثریت نے بہت سی چیزوں کو دین سمجھ کے قبول کر رکھا ہے, اور وہ چیزیں دین نہیں بلکہ وہ چیزیں کفر اور شرک ہیں. وہ چیزیں کفر اور شرک ہیں. اس کی کئی مثالیں آپ جانتے ہیں, کئی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جو آج ہمارے دین کا حصہ بن چکی ہیں. دور حاضر میں بدعات, خرافات, کفر اور شرک یہ چیزیں دین کا حصہ بن چکی, اور جو چیزیں دین کا اصل حصہ ہیں اس سے لوگ کہتے ہیں آج سے پہلے تو ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی تھی, آج سے پہلے تو ہم نے یہ کبھی نہیں کسی سے سنا تھا کہ رفع الیدین کرنا چاہیے, ہم نے تو پہلے آج تک یہ بات نہیں سنی, ہم نے تو آج تک کسی سے یہ بات نہیں سنی کہ جی ختم نہیں دلانے چاہیے, ہم نے تو آج تک کسی سے یہ بات نہیں سنی, ہم تو پہلی دفعہ یہ بات سن رہے ہیں, ہم نے تو کسی سے یہ بات نہیں سنی کہ مرنے والا اس کے بعد 3 دن تک جو ہے افسوس ہے, اس کے بعد کوئی افسوس نہیں, ہم تو 7 دن بیٹھیں گے, ہم تو 10 دن بیٹھیں گے, ہم تو جناب 40 دن کے بعد پوری دعوت کریں گے, ہم تو سال کے بعد اور ہر سال ہم تو یہ کام کریں گے. کیا خیال ہے, وہ چیزیں دین کا حصہ نہیں بن چکی, آج دین کا حصہ بن چکی ہیں. اور اگر آج آپ ان چیزوں کے خلاف بولیں تو آپ کیا ہیں, آپ گستاخ ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ وہابی ہیں, آپ مانتے نہیں ہیں. تو لہٰذا صحابہ کرام کی جماعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب وہ اس چیز سے ناواقف رہے تو آج تو وہ دور نہیں رہا. آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں, اور آج وہ تعلیم, وہ علم نہیں ہے جو تعلیم اور علم اس وقت تھا. وہ تعلیم اور علم وہ آج نہیں ہے. نہ یہ بات نہیں ہے, تعلیم ہے, علم ہے, لیکن کہاں ہے, کتابوں میں ہے, لوگوں میں نہیں ہے. کتابوں میں تو بہت آ چکا, کتابوں میں تو بہت علم آ چکا. اب یہ دیکھیں, یہ ایک موبائل ہے, یہ کیا ہے, اب یہ ایک چھوٹا سا موبائل ہے. میں نے گھر میں ایک لائبریری بنا رکھی ہے. لائبریری کی میں نے ایک الماری پہلے لی, اس الماری کتابوں سے بھر گئی. میں نے پھر ایک اور الماری لی, اب وہ بھی بھرنے کے قریب ہے. 2 الماریاں ہو گئی, اللہ کرے وہ بھرے, پھر تیسری لاؤں گا, وہ بھی بھر جائے گی انشاءاللہ, اللہ کرے. اب یہ الماریوں میں کتابیں ہیں تو ان کی تعداد کتنی ہوگی, اب تک میرے حساب سے کوئی 300-400 کتاب ہوگی. ایک مثال دے رہا ہوں, 300-400 کتاب سے 2 الماریاں بھر چکی ہیں, اور اگر میرے پورے کمرے میں الماریاں لگ جائیں تو ان میں کتابیں اگر آ جائیں گی تو 1000, 1500, 2000 کتاب آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ چھوٹا سا موبائل ہے, اس میں چاہو تو 15000 کتاب اس میں ڈاؤن لوڈ کر لو. کتنی؟ 15000 کتاب تم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. اس وقت میرے اس موبائل میں ایک سافٹ ویئر ہے کہ جس کے ذریعے میں نے اس میں ہزاروں کتابیں ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں. اس میں سمجھ گئے. اب علم ہے لیکن یہاں ہے یا کتابوں میں ہے, الماریوں میں ہے, سینوں میں نہیں ہے. آج ان سینوں میں وہ علم نہیں ہے, آج ہمارے ذہنوں میں وہ علم نہیں ہے. آج کتابوں میں ہے, الماریوں میں ہے, موبائلوں میں ہے, یہاں علم ہے لیکن جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے. اچھا, اس دور کی حالت کیا تھی؟ اس دور میں سینوں میں علم تھا, اس دور میں ذہنوں میں علم تھا. کتابوں کی بڑی بڑی الماریاں نہیں تھیں, اللہ کتابوں کی بڑی بڑی الماریاں نہیں تھیں. اس وقت ان کے پاس جو علم تھا, ان کے سینے علم سے بھرے ہوئے تھے, ان کے ذہنوں میں علم تھا. اور اگر علم کو محفوظ بھی کرنا ہوتا تو چمڑے لیتے, اس کے اوپر لکھتے, چمڑوں کے اوپر لکھتے ہیں, ہڈیوں کے اوپر لکھتے, ہڈیاں لے کر, چمڑے لے کر اس کے اوپر علم کو محفوظ کرتے. اور آج دیکھو, علم کو محفوظ کرنے کے لیے کمپیوٹر ہے, موبائل ہیں, کتابیں ہیں, زبردست قسم کے ذرائع ہیں,
لیکن لوگوں میں علم نہیں ہے، لوگوں میں جہالت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، قیامت کے قریب علم بڑا ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا۔ قیامت کے قریب علم بڑا ہوگا لیکن آج وہی دور ہے، آج وہی دور، علم بہت ہے، بڑی تعلیم ہے، بڑا علم ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ عمل کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ علم جو ہے وہ کتابوں میں بند ہے، ہمارے سینوں میں نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ تو لہذا جب وہ علم نہیں ہے تو پھر کفر ہونا، شرک ہونا، بدعات ہونا، خرافات ہونا، ان چیزوں کا کثرت سے ہونا پھر یقینی بات ہے، ان چیزوں کا کثرت سے ہونا یقینی بات ہے۔ تیرے ملک میں، میرے ملک میں، ہمارے وطنوں میں اتنا کفر، شرک، بدعات، یہ سب چیزیں آج کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر علم نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیم نہیں۔ ہم انگلش جانتے ہیں، ہم فزکس جانتے ہیں، ہم کیمسٹری جانتے ہیں، ہم بایولوجی جانتے ہیں، ہم میتھمیٹکس جانتے ہیں، یہ سارے علوم ہمیں یہ سارے آتے ہیں، لیکن دین نہیں آتا، ہمیں قرآن نہیں آتا، ہمیں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پڑھنا نہیں آتا۔ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑتا ہے جن کو وضو کرنا نہیں آتا۔ آپ کو ایسے ایسے ایجوکیٹڈ لوگ ملیں گے، جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ہائر ایجوکیٹڈ ہیں لیکن واللہ غسل نہیں جانتے، وہ غسل نہیں جانتے، ان کو علم نہیں ہے کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ ابھی حج پر جائیں گے، بڑے ذوق سے آ رہے ہیں جناب، فلائٹیں بھر بھر کے آ رہی ہیں، پاکستان سے فلائٹیں بھر کے آ رہی ہیں، ہندوستان سے فلائٹیں بھر کے آ رہی ہیں، دنیا جہان کے ملکوں سے فلائٹیں بھر بھر کے آ رہی ہیں، لیکن ان کو تلبیہ پڑھنا نہیں آتا، ان کو تلبیہ پڑھنا نہیں آتا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، نہیں آتا ان کو، سمجھ گئے؟ ایک بندے کو پاکستان سے وہ آیا عمرے پر، پاکستان میری مکے ملاقات ہوئی، جاننے والے تھے، تو میں نے کہا تلبیہ تمہیں یاد ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں تو اوپر سے دیکھ کر اس کو پڑھ لیتا ہوں، یاد نہیں ہوتا، مشکل بہت ہے۔ مشکل؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ کہتا کہ اس میں لکا لکا بہت ہے، اس میں یار بڑی عجیب بات کی ہے تو نے، اب لکا لکا اگر بہت ہے تو پھر اس میں یہ مشکل ہو گیا یاد کرنا، کیا یہ تو ویسے ہی یاد ہو گیا، قدر اس میں لکا لکا بہت ہے اس لیے یاد نہیں ہوتا، معاذ اللہ، یہ تو ہماری حالت ہے۔ اچھا اب انگلش میں جو مرضی آتے رہیں، مشکل الفاظ آتے رہیں، وہ یاد کر لیں گے، وہ یاد ہو جائیں گے، لیکن یہ یاد نہیں۔ بلکہ یاد کرو، ایک ایک حرف کو یاد کرو، اس کا معنی یاد کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اصل میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لکا کا معنی کیا ہے، اگر تمہیں لکا کا معنی آتا ہو تو پھر تمہیں مشکل ہی نہ ہو۔ لکا تیرے لیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور یہ لکا کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو خیر کریں گے اس کی تفسیر، اس تلبیہ کی تفسیر انشاءاللہ درس میں کسی میں کریں گے۔ تو بات کر رہا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اتنا سا تلبیہ جو ہے آدھا منٹ بھی جس پر نہیں لگتا، آدھا منٹ بھی جس کو پڑھنے پر نہیں لگتا، بلکہ میرے خیال میں 10 سیکنڈ میں آپ اس تلبیہ کو پڑھ لیتے ہو۔ یہ 10 سیکنڈ کا تلبیہ پڑھنا، اس کا یاد کرنا، اس کی توفیق ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا، یعنی اب اس کی جہالت، اس کے علم سے دوری، اس کے علم سے دشمنی، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، واللہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو لہذا جب صحابہ کرام کے جب علم تھا، صحابہ کرام کے جن کے درمیان محمد کریم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت یہ بات ان کے ذہنوں میں آ گئی۔ تھوڑے مل جاؤ، تھوڑے آگے ہو جاؤ، ادھر جگہ دے دو، تھوڑے ادھر جگہ دے دو۔ صحابہ کرام جب ان سے یہ معاملہ، بس بہت ہے، بس ٹائم اب 5-7 منٹ رہ گئے۔ صحابہ کرام کے جن کے پاس علم تھا، صحابہ کرام کے جن کے درمیان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو ان کے دور میں جب یہ بات ہو گئی تو آج کے دور میں یہ باتیں، بلکہ اس سے زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، خطرات ہیں۔ اصل علم، اصل دین وہ آج پیچھے جا چکا،
اور اس کی جگہ جہالت نے لے لی ہے، اس کی جگہ کفر نے لے لی ہے، اس کی جگہ شرک نے لے لی ہے، اس کی جگہ بدعات نے لے لی ہے۔ آج قرآن کی جگہ اور حدیث کی جگہ بناوٹی قسم کی کتابوں نے لے لی ہے۔ فلانے کتاب پڑھ لو، فلانے وظائف پڑھ لو، فلانے طریقے اختیار کر لو، فلانے کام کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ راضی ہوگا نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، اس کے سامنے اپنی ماتھے کو جھکانے کے ذریعے، اور محمد کریم کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کے ذریعے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اگلا پوائنٹ ہے اعمال صالحہ کے بدلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو نیکیاں اور بخشش کے وعدے عطا کیے گئے ہیں وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ یعنی صحابہ کرام کو جو خوشخبریاں دے دی گئی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اب یہ خوشخبریاں ان کے بعد کسی اور کو نہیں مل سکتے۔ خوشخبریاں دینے والا کون تھا؟ اللہ تھا، اور کس کے ذریعے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ لیکن اب چونکہ وحی کا نزول بند ہو گیا، اب وحی نازل نہیں ہوتی، اب وحی نازل نہیں ہوتی، تو جب وحی نازل نہیں ہوتی تو اب ہمیں ہمارا پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارا کیا بننے والا ہے۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اب یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ نہ جانے ہم میں یہاں بیٹھوں میں کتنے ایسے ہوں گے جو جنتوں کے وارث بن چکے، اور یہیں بیٹھے کتنے ایسے ہیں کہ جو شاید جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ نہ کرے یہاں بیٹھا ہوا کوئی بھائی بھی ہمیں جہنم میں نظر آئے، یا اللہ ہم سب جنت میں اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، قیامت کے دن جب جنت اور جہنم میں لوگ چلے جائیں گے تو پھر کچھ لوگ جب جنت میں جائیں گے تو دنیا میں جن کے ساتھ دوستیاں تھیں، دنیا میں جن کے ساتھ پیار محبت اور تعلق تھا، تو ذہن میں آئے گا کہ چلو اس کو دیکھیں وہ کہاں ہے، اس کے بارے میں سوچیں گے کہ اس کو دیکھیں، اس کو ملیں، وہ کہاں ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو معاف فرما دے اور ہم جنت میں جائیں، تو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے گا کہ تم اپنے دوستوں کو اور یاروں کو ڈھونڈ لو، یہاں پر جن کے ساتھ تم نے دنیا میں وقت گزارے ہیں، اللہ تمہیں وہاں ملائے گا۔ اللہ کہے گا دیکھو ڈھونڈو اپنے دوست اور یاروں کو ڈھونڈو، پھر تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، تو دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ تو جہنم میں ہیں، جنت میں نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ہیں، وہ جنت میں نہیں ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، وہ جہنم میں جا چکے ہیں۔ بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے لوگوں کی اکثریت، ان کی اکثریت جہنم میں ہوگی۔ میں کہتا ہوں آپ یہاں آنے والے کم از کم آپ تو اس راہ کو پالیں، میں تو اس راہ کو پالوں، آپ تو اس راہ کو پالیں۔ ہم تو یہ کوشش کر لیں کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے کہ جن چیزوں کو اختیار کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے ہم اپنے دامن کو بچائیں گے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب کچھ ضمانت نہیں یہاں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، اس کا علم تو اللہ کو ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میرے پاس، آپ کے پاس، ہم میں سے کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے، لیکن خواہش ضرور ہے، خواہش ضرور ہے، اور اس کی خواہش شدید کریں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں اور جہنم میں جو چیزیں تیار کر رکھی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے کہ جنت کی نعمتیں کتنی اعلیٰ ہیں۔ ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، لیکن اس کا جو احساس ہونا چاہیے دل میں وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور جہنم میں کتنی سختی ہے اور جہنم میں کتنا سخت عذاب ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ جنت میں نعمتیں لا زوال نعمتیں ہیں، کبھی ختم نہ ہونے والے نعمتیں ہیں، اور ایسی نعمتیں ہیں کہ ایسا مزہ، ایسی لذت، ایسی راحت، ایسا سکون پوری دنیا میں آج تک نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھا ہوگا جو اللہ نے جنت میں تیار کر رکھا ہے، تو اس کے لیے کتنی ہم محنت کریں اور کتنی کوشش کریں اگر ہم جانتے ہوں تو۔
اگر ہمارے علم میں ہو تو. اور اگر جہنم کی سختی کو ہم اتنا ہی جان لیں جتنا کسی تندور میں جلنے والی آگ کا احساس ہے ہمیں. کسی تندور میں جلنے والی آگ کا احساس ہے نا ہمیں کہ یہ بڑی سخت آگ ہے, اتنا سا احساس بھی اگر آج ہم پیدا کر لیں تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں, اپنے آپ کو بھرپور کوشش کریں بچانے کی. تو اس احساس کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ ضمانتیں, یہ گارنٹیاں صرف صحابہ کے لیے تھیں, یہ کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ صرف ان کو ملے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ تم جنتی ہو, تم جنتی ہو, فلاں تو جنتی ہے, فلاں تو جنتی ہے. ان کے لیے اللہ نے اعلان کر دیے کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا. اب پتہ نہیں ہم سے وہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا. ہماری تو نیکی بہت کم ہے, ہمارے تو نیک اعمال ہی بہت کم ہے. ہم تو نمازوں میں بھی پیچھے پیچھے ہوتے ہیں, ہم تو نمازوں میں بھی ڈھیلے ہیں, نمازوں میں بھی ہم سست ہیں, ہماری نمازیں بھی درست نہیں ہیں. میں ایک شرکے میں درس کرنے گیا, دیکھیے لوگوں کی ذہنیت ذرا دیکھیے آپ. اور اس درس میں میرے یہاں ایک دو ساتھی بیٹھے ہیں جو وہ بھی وہاں اس درس میں تھے, کہ اس ساتھی نے کہا جی اللہ کیوں نہیں ہمیں زبردستی کیوں نہیں اپنی راہ پر لگا دیتا, اللہ ہمیں زبردستی کیوں نہیں اپنی راہ پر لگا دیتا ہے, اللہ کیوں نہیں ہمیں جنت میں داخل کر دیتا اور جہنم سے کیوں نہیں بچا لیتا, وہ خود ہی کیوں نہیں یہ سارے کام کر دیتا. پھر یہ کیا یعنی انسان کا امتحان, آزمائش. کبھی کسی نے کہا کہ ماسٹر مجھے 9ویں سے 10ویں میں بغیر امتحان کے کیوں نہیں کر دیتا ہیں, مجھے 10ویں سے اگلی کلاس میں بغیر امتحان کے ماسٹر کیوں نہیں کر دیتا. کبھی کوئی کہتا, ماں بھی کہے گی, باپ بھی کہے گا, دوست بھی کہیں گے محنت کرو, محنت کرو, اگر اگلی کلاس میں جانا ہے تو. محنت کے بغیر اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے, نہیں جا سکتے. اور ماسٹر پاس نہیں کرتا اگر تم محنت نہ کرو, اگر تم تیاری نہ کرو. اب اللہ سے چاہتے ہو کہ تم محنت نہ کرو اور تم بغیر محنت کے جنت میں چلے جاؤ, بس اللہ پوچھے ہی نہ, اللہ حساب ہی نہ لے. اچھا جس نے سب کچھ تمہیں دیا ہے, جو دنیا جہان کی تمام نعمتیں تمہیں دے رہا ہے, اس سے تم یہ اختیار لینا چاہتے ہو کہ وہ ہمیں پوچھے بھی نہ. تو لہذا میرے دوستوں اور بھائیوں, اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی, ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے دل کو, آپ کے دل کو ایمان سے بھر دے. اللہ تعالیٰ میرے دل و دماغ کو, آپ کے دل و دماغ کو, ہم سب کے دل و دماغ کو اپنا تابعدار کر لے, اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے, شرک سے, بدعات سے, خرافات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. میں ہاں جی بالکل, اگر رات کی نماز میاں بیوی پڑھنا چاہیں, جماعت کروانا چاہیں, میاں آگے کھڑا ہو جائے گا اور بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی, برابر نہیں کھڑی ہوگی, اس کے پیچھے کھڑی ہو, اور میاں بیوی جماعت کر سکتے ہیں. ہاں جی, اتنا پیچھے کہ جتنا ایک نمازی امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, جتنا ایک شخص امام کے پیچھے جتنا کھڑا ہوتا ہے, اتنا پیچھے کھڑے ہو جائے گا. ہاں جی ٹھیک ہے جی, کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.